الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج ہمارا باب ہے کتاب الایمان میں، باب من قال ان الایمان هو العمل لقول اللہ تعالی۔ اس بات کا بیان کہ ایمان ہی عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کی روشنی میں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے کہ جس کے تم مالک ہوئے ہو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ وقال عدۃ من اہل العلم، بہت سے اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم کہ ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے جو یہ کرتے رہے۔ تو اہل علم، اہل تفسیر کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہوگا وہ ہے عن قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے قول کے بارے میں۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کو عمل قرار دیا، عما کانوا یعملون۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس جیسا عمل کریں، کہ اس جیسا عمل کریں۔ یہ امام صاحب نے باب باندھا ہے اور اس کے بعد وہ حدیث لے کر کے آئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے کہا گیا کہ پھر کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حج مبرور، حج مبرور۔ تو یہ مسلسل آپ دیکھیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ اس بات کو مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ایمان ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمل کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، عمل کو ایمان سے خارج کر دیا جائے جیسا کہ گمراہ فرقوں نے کیا ہے، تو پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان ایسے مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ جہاں اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ مسلسل مختلف انداز کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا آغاز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنت کے ذکر سے کیا کہ جو جنت ملے گی اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل سے جوڑا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ جو تم عمل کرتے رہے اس کے بدلہ تمہیں آج جنت کے نتیجے میں دیا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمیں احادیث وہ بھی ملتی ہیں جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ جنت میں وہ بھی داخل ہو جائے گا کہ جس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، لم یعمل من الخیر قط، کوئی عمل نہیں کیا ہوگا۔ اب ہم ان کو جمع کیسے کریں؟
ایک بات تو یہ ہے کہ جو جنت میں وہ بندہ کہ جو اعمال سے خالی ہوگا، اس کا جنت میں جو جانا ہے وہ ابتدائی مرحلے کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث پیچھے پڑھی کہ لوگ جہنم میں گریں گے اور وہاں جلیں گے جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، وہاں پر مزید وضاحت بھی موجود ہے، الا التوحید، سوائے توحید کے، سوائے لا الہ الا اللہ کے، پر ایمان کے۔ تو لا الہ الا اللہ پر ایمان میں دل کے اعمال شامل ہیں، دل کے اعمال شامل ہیں کہ جب تک انسان کو اللہ سے محبت نہ ہو، اس کے نبی سے محبت نہ ہو، اس کی کتاب پہ ایمان نہ ہو، اللہ رب العزت کی خشیت نہ ہو، یعنی ہائی لیول کا ایمان یا ہائی لیول کی محبت وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن کم از کم اس کا بنیادی، اس کی جو جڑ ہے وہ پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ ہی نہ ہو تو پھر اس کا کلمہ اعتبار کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا وہاں جو عمل کی نفی کی گئی ہے، وہ عمل کی نفی جزوی اعتبار سے ہے، کلی اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں توحید کا اثبات کیا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا سوائے لا الہ الا اللہ کے، سوائے توحید کے۔ تو جب توحید پر ایمان لایا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اعمال موجود ہیں۔ کچھ اعمال جو ایمان کے لیے شرط ہیں وہ اس نے وہ کیے ہیں، اور بعض علماء نے تو اسی سے یہ دلیل نکالی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، کیونکہ نماز توحید کے لیے بھی توحید کے ساتھ جوڑی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ توحید ان کی مانی تب جائے گی، کلمہ مانا ہی تب جائے گا کہ شرک سے توبہ کرنے کے بعد وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ لہذا وہ کہتے ہیں اہل علم کہ یہ جو جنت میں آخری بندہ داخل ہوگا اور جہنم سے نکالا جائے گا، تو یہ شخص جو ہے یا بغیر جہنم سے نکالے بھی جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا داخل فرمائے گا، تو وہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو وہ بنیادی اعمال کرتا ہوگا۔ تو اس نے جو نفی آئی ہے کہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ توحید اور بنیادی اعمال کے علاوہ۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ جو منافقین تھے ان کو اعمال کرنے پڑتے تھے، حالانکہ ان کے دل میں کفر تھا اور ان کا انجام جہنم تھی، تو ان کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہمیں قبول ہی تب کیا جائے گا جب ہم یہ اعمال کریں گے۔ اور آج کے دور میں الٹ حساب ہو گیا کہ آج کے دور میں وہ کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد بے شک شرک کرو، اللہ پر ایمان کے اندر جو ہے شک ہو، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے واحد جنت کا راستہ ہونے پر شک ہو، واحد خدا کا وہ دین جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، جس کی پیروی فرض ہے، اس کے اوپر شک ہو۔ بندہ کہتا پھرتا ہو جی سارے ہی جنت میں جانے والے ہیں، سارے راستے ہی حق ہیں، تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں، سب جنت میں جانے والے ہیں، جبکہ منافقین کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا وہ ان سے بہتر تھی آج کی انڈرسٹینڈنگ سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں مانے جائیں گے، اس لیے وہ نماز کو ادا کرتے تھے۔ تو ایک تو اس آیت سے یعنی یہ معنی ہمیں کلیئر ہوتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے، دوسری آیت جو امام صاحب نے ذکر کی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
ہم ان سے ضرور سوال کریں گے جو یہ عمل کرتے رہے۔ تو یہاں پر مراد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اب عمل کے اندر جیسے میں نے کہا کہ دل کے اعمال کا ایٹ لیسٹ پایا جانا ضروری ہے۔ آپ کے دل میں کم از کم اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، تعظیم موجود ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب، ان کی محبت موجود ہو، یہ کم از کم چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور آپ کے سچے نبی ہونے پر ایمان، یہ ساری باتیں کم از کم وہ درجہ ہے جو ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کا سوال کرنا ہے، جہنم میں جانے والوں کا ذکر کر کے فرمایا جو یہ عمل کرتے رہے، تو عمل اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث یہاں پر امام بخاری نے ذکر کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے کہا اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان، پھر کہا کہ پھر کون سا، فرمایا جہاد، پھر کہا کہ حج مبرور۔ تو اس بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف جو ہیں وہ مختلف چیزیں ثابت ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں نماز کو وقت پہ ادا کرنا، کبھی آپ کہتے ہیں والدین کی خدمت کرنا، مختلف آپ نے باتیں کی ہیں۔ تو اس میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو افضلیت ہوتی ہے اعمال کی، یہ انسان سوال کرنے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ اللہ رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کو سب سے پہلے تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی افضل عمل یہ ہے اللہ پہ ایمان لاؤ۔ امام بخاری نے اس کو ذکر یہاں کیوں کیا ہے کہ یہاں پر اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کو عمل کہا گیا۔ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے کہا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان۔ اس کا مطلب ہے اللہ رسول پر ایمان بس خالی بات نہیں ہوتی، خالی ایک نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلے دل کے جذبات، دل کے جو ہے ایموشنز، اور اس کے بعد وہ جو انسانی جذبات ہیں محبت کے، تعظیم کے، وہ پھر انسان کے زندگی میں ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اللہ رسول سے اور وہ اللہ رسول پر کہ میرا ایمان ہے، کہ اللہ سے ولا، کم از کم اللہ تعالیٰ سے وفاداری۔ آج کے دیکھیں دنیا میں جو ریاست ہے، کوئی بھی دنیا کی ریاست ہے، وہ بھی آپ سے وفاداری مانگتی ہے، تو کم از کم آپ اللہ کے وفادار ہوں، اس کے رسول کے وفادار ہوں، ٹھیک ہے۔ جہاں اللہ رسول کے ساتھ کوئی بندہ بے ادبی کرتا ہے یا کوئی ایسا انداز اپناتا ہے دین کے بارے میں اہانت انگیز، دنیا میں کوئی نظام، کوئی شخصیت، کوئی بھی کرتا ہے، تو آپ کے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے اور وہ اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جائیں وہ اللہ جانے لوگ جانے ہمیں کیا لینا دینا جی، ہم تو بس دنیا میں کھانے پینے آئے ہیں، یہ نہیں انسان کا، یعنی ایسا انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ، یعنی دنیا کی جو بھی تحریکیں ہیں، فلسفے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ کسی کام کے نہیں جو صرف پیٹ پوجا کرنے کے لیے جو ہے وجود رکھتے ہیں۔ ساری دنیا میں وہی لوگوں کی قدر ہوتی ہے جو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ان کی ولا ہوتی ہے، یعنی ان کی جو ہے وہ وہاں پر وہ ان کا سٹینڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اللہ اور رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مختلف جواب دیے، اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ مختلف جواب لوگوں کے جو ہے لوگوں کے مختلف کیفیات اور ان کے حالات کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس شخص کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بھی ہونا چاہیے، جو کہ آج کے یعنی جو ہمارا دینی حلقہ ہے اس کے اندر وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں، جمعہ پڑھایا گئے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ میرے سننے والوں میں کیا مسائل چل رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے یہاں جو مدارس سے کا نظام ہے کہ بچے کو بالکل ہی کاٹ دیتے ہیں سوسائٹی سے، اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہیں، لوگوں کی نفسیاتی کیفیات کیا ہیں،
لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں، کیا ابہامات ہیں، کیا اشکالات ہیں، انہیں کوئی علم نہیں ہوتا، بس ایک خاص پیٹرن سے آئے اور آنے کے بعد جو انہوں نے پڑھا وہی مسلط کیا اور گھر چلے گئے۔ تو یہ اسلام کا انداز نہیں ہے۔ آپ کا ہر ایک سے اپنی طاقت کے بقدر جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان سے تعلق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ علماء سے تعلق بنائے، نیک لوگوں سے تعلق بنائے، اور پھر جو ہے وہ ان سے وہ پوچھے گا، پھر وہ ان سے پوچھے گا۔ تو یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو اس آیت میں ذکر کیا شیخ ابن عثیمین نے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، ٹھیک ہے، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وارث جو ہوتا ہے انسان، وہ ایک ایسی چیز کا ہوتا ہے جو کسی اور کی ہوتی ہے، پھر آپ اس کے وارث ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اصل میں جو جنت ہے اس میں مومن کا بھی گھر ہے اور کافروں کے بھی گھر تھے، کافروں کے بھی گھر تھے۔ تو مومن پھر اپنے گھروں کے بھی مالک ہوئے اور کافروں کے گھروں کے بھی مالک ہوئے، اور کافروں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر وہ عمل کرتے، نیک عمل کرتے، تو ان کو جو وہاں ملنا تھا وہ بھی مومنین کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جب دفنایا جاتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، تو مومن کو کہا جاتا ہے کہ ھذا مقعدک، کہ یہ تمہارا جہنم کے اندر جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے تمہیں جنت میں جگہ دے دی۔ اور کافر کو کہا جاتا ہے اشارہ کر کے جنت کی طرف کہ تمہاری یہ جگہ تھی جنت میں جس سے تم محروم کر دیے گئے۔ تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت جو ہے خوشخبری ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ وارث بنیں گے، اور وہ وارث کس کے بنیں گے؟ کافروں کے، کہ جنہیں وہاں سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس باب کو ہم ختم کرتے ہیں، اور اس میں جو مسائل ہم نے پڑھے وہ سب سے پہلی چیز کہ ایمان کو عمل کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کو عمل کہا گیا ہے، اللہ پر، رسول پر ایمان کو عمل کا نام دیا گیا ہے، اور جنت میں جانے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کو قرار دیا ہے، اور جہنم میں گرنے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کو قرار دیا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے تو اب جو ہے بس اب تو ہم مجبور ہیں، تو وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے مجبور کر کے انسانوں کو جنت میں ڈالنا ہے اور جہنم میں ڈالنا ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو ظلم ہے، کیونکہ ظلم کا پیمانہ اللہ نے ہماری عقلوں کے مطابق رکھا ہے نا۔ تو اگر ہم دنیا میں کسی انسان کو مجبور کر کے اس سے کوئی غلط کام کروائیں، اس سے کوئی غلطی کروائیں، تو ہم ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ ظلم ہے، اگر ہم اس کو سزا دیں گے یہ ظلم ہے، غلطی بھی تم نے اس کو مجبور کر کے کروائی اور اب تم اس کو سزا بھی دے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے ہر ظلم سے پاک سمجھا جائے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تو جو جنت میں جائے گا اپنے عمل سے جائے گا، اور جو جہنم میں گرے گا اپنے عمل سے گرے گا۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے ان سے پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ اچھا، قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہیں جہنمیوں کی باتیں، جنتیوں کی باتیں، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے دن کوئی جہنمی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تو نے لکھ دیا تھا۔ اگر یہ سچ ہو، یہ کیس سچا ہوتا کہ جی وہ مجبور کر دیے گئے تھے، تو پھر تو جہنمی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، اور بہانے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ وہ کہیں گے جی ہمارے آباء و اجداد اس کے اوپر تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں کرے گا۔ البتہ دنیا کے اندر اللہ نے ذکر کیا کافروں کا۔ معذرت، یہ لیفٹ ہو گیا تھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ کافر بھی جو ہیں وہ
قیامت کے دن یہ بات کرنے کی جرت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ رہا اللہ نے لکھ رکھا ہے تو وہ اللہ کا علم ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر اللہ کا علم ہے۔ اب علم کسی چیز کا ہونا، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایک اور چیز ہے، اور کسی چیز پہ انسان کو مجبور کرنا یہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو جنت اور جہنم عمل سے ملنی ہے، اس ہمیں پورے آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور دوسری بات سمجھ میں یہ آئی کہ اس عمل کو اللہ نے ایمان کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا جہنم میں ایمان والے جو ہے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، اور جو ایمان سے محروم ہوگا تو اللہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو دین کا پیغام صحیح معنوں میں پہنچا اور کس نے جھٹلایا اور کس نے نہیں جھٹلایا اور کس کو نہیں پہنچا، وہ بہترین جاننے والا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے یہ امور تھے۔ اچھا، ابھی ہم آپ کے اگر کوئی ذہن میں سوال ہے، کوئی بات ہے تو کر لیتے، پھر انشاءاللہ اس کو ہم ختم کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ میرا خیال ہے ابھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا، دین اور دنیا کو بیلنس کرتے ہوئے اکثر دنیا میں ہم اپنا 90% دیتے ہیں لیکن دین کو اکثر فوقیت نہیں دیتے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں یہ جو سوال ہے، دین اور دنیا کو بیلنس کرتے ہوئے اکثر دنیا میں ہم زیادہ وہ کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ غلط فہمی کہ ہم دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی ہی جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ کما رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے، کاروبار کر رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین کو ٹائم نہیں دے رہا، کہ وہ اگر حلال کما رہا ہے تو وہ دین کے اوپر ہے۔ ایک بندہ نکاح کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ بھی حالت دین کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ لگاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کا یہ عمل بھی دین ہے۔ تو دین ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس وقت میں جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہونی چاہیے۔ نماز کے وقت پہ نماز ہے، یا والدین کی خدمت کے وقت والدین کی خدمت ہے، کمانے کے وقت پر کمانا ہے، تو چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھنا یہی دین ہے، اور ہر چیز کو عدل اور انصاف کے ساتھ لے کے چلنا دین ہے۔ دین کا یہ کنسپٹ جو ہے کہ بس ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ دین کا تصور نہیں ہے۔ دین ہماری پوری زندگی کو محیط ہے۔ اللہ اعلم۔ اچھا جی، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔